مولانا روم بولے کہ ایک جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ آتی، جو موجودہ بادشاہ ہوتا اسے وہ جنگل میں چھوڑ آتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے ساحل پر آ جاتے، اور جو پہلا شخص اس ساحل پر قدم رکھتا اسے وہ اپنا حکمراں مان لیتے، اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ وہ شخص بھی خوش ہو جاتا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، اور اسے یہ بھی بتا دیتے کہ سال کی آخری تاریخ جب آئے گی تو تجھے رسیوں میں زنجیروں میں جکڑ کر اس تخت سے اٹھا کر اسی جنگل کے دوسرے کنارے پر جہاں موذی جانور خاردار جھاڑیاں ہیں ہم تجھے چھوڑ آئیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ٹھیک ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ وہ شخص بھول جاتا۔ جب سال کی آخری تاریخ آتی لوگ رسیاں زنجیریں لے کر اسے جکڑنے کے لیے آ جاتے تو وہ پریشان ہو جاتا، حیران رہ جاتا کہ سال آگ جھپکنے میں سال گزر گئے اور پتہ نہ چلا۔ وہ روتا چیختا ہوا جنگل میں لوگ اسے لے جاتے یا چھوڑ دیتے۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا جب جس شخص کو انہوں نے ہار پہنائے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم و تکریم کی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا حکمراں ہے۔ اس نے کہا میں امور سلطنت نہیں جانتا، تاجر آدمی ہوں، اپنی چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ ضابطہ ہے کہ سال کی آخری تاریخ کو جو پہلا شخص اپنا قدم اس جزیرے پر رکھ دیتا ہے وہ ہمارا حکمراں ہوتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں امور سلطنت نہیں جانتا، یہ ذمہ داری کس طرح قبول کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں تجھے یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں امور سلطنت نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تجھے یہ ذمہ داری قبول کرنی ہی ہوگی، اور ہاں تجھے ہم یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ جب آئے گی تو اسی ساحل کے دوسرا کنارہ جو اس ساحل کا ہے وہاں موذی جانور رہتے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، درندوں کا بسیرا ہے، اس جگہ ہم تجھے چھوڑ آئیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے انجام اتنا دردناک ہے، انجام اتنا خطرناک ہے، میں تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں تو چاہے یا نہ چاہے، اگر تجھے زنجیروں میں، تجھے رسیوں میں جکڑ کر ہمیں تخت پر بیٹھانا ہوگا، تجھے ہم بیٹھائیں گے، لیکن تجھے یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیا تم میری سال بھر بات مانو گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بات تو مانیں گے، لیکن تو کسی قانون میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر پائے گا، تو جو قانون ہے اس میں ترمیم نہیں کر پائے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ذمہ داری جو انتظامی تیرا حکم ہوگا ہم ماننے پر مجبور ہوں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمراں بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب بھی کوئی شخص، مولانا فرماتے ہیں، جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا، بادشاہ ہوتا، وہ عیش و عشرت کرتا، یوں وقت گزارتا اور یہ بھول جاتا کہ اس کے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پہلا شخص یہ تھا، جیسے ہی یہ تخت نشین ہوتا ہے پہلا حکم نامہ یہ جاری کرتا ہے کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ کمانڈوز بلائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، جہاں تم اپنے بادشاہ کو پھینک آتے ہو وہاں جتنے درندے، جتنی موذی جانور ہیں انہیں قتل کر ڈالو۔ بیمار بلائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس جنگل میں چلے جاؤ، خوبصورت محل بناؤ، خوبصورت مینار بنواؤ۔ ملازمین کو بلایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلے جاؤ فلاں جنگل میں، خوبصورت پھول لگاؤ، سایہ دار درخت لگاؤ، پھلدار شجر لگاؤ۔ کچھ لوگوں کو اور بلایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہاں جتنی خاردار جھاڑیاں ہیں ساری جھاڑیوں کو کاٹ ڈالو، حتیٰ کہ ساری حکومتی مشینری کو اس نے جنگل کو کٹوانے، موذی جانور کو قتل کروانے، کنویں کھدوانے، پھلدار درخت لگوانے، سایہ دار شجر لگوانے میں صرف وہ کر دیتا ہے۔ اور جب سال کی آخری تاریخ آتی ہے لوگ زنجیریں رسیاں لے کر اسے جکڑنے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں جکڑتے ہو؟ میں تو جانے کے لیے ہی تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پر آرام سے نہ بیٹھا بلکہ اس تخت پر بیٹھ کر وہاں کی تیاری کرتا رہا جہاں اسے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پر بیٹھ کر عشرت کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے، لیکن ایک صالح مومن دنیا کے تخت پر آرام سے نہیں بیٹھتا بلکہ اس تخت پر بیٹھ کر وہاں کی تیاری کرتا رہتا ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے۔ اور جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے جلدی لے چلو، تاخیر نہ کرو، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور جب وہ قبر کے پاس پہنچ جاتا ہے، القبر ریاضت الجنہ، کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی قبر کے
شعلوں کو ختم کرنے، وہاں کے ہر تکلیف کو ختم کرنے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور اپنے اعمال کے لشکر کو بھیج بھیج کر قبر کے ساری مصیبتوں کو وہ دور کر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم نے آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجا بھی ہے یا نہیں، کہ ساری چیز ہم دنیا ہی میں لٹا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح اجنبی مسافر رہتا ہے۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، 4 دن کی یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں جو تم نیک کام کرو گے اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے، قبل اس سے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا بلاوا آ جائے اور ہم ہاتھ مسلتے رہ جائیں، ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ پیارے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایک بستی میں آگ لگ جاتی ہے۔ پہلے کی جھوپڑیاں درخت کے، کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے بنا کرتی تھی، آگ لگ جاتی ہے، لوگوں کے رشتہ دار اس آگ میں جل رہے تھے، لوگ اپنے اپنے خاندان والوں کو، اپنے اپنے گھر والوں کو بچا رہے تھے، لیکن ایک ماں تھی جس کا لخت جگر اس آگ میں جل رہا تھا، جس کا نور نظر اس آگ میں جل رہا تھا۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہی تھی، میرے لال کو بچاؤ، میرے نور نظر کو بچاؤ، میرے دل کے ٹکڑے کو بچاؤ، لیکن کوئی شخص نہیں بچا رہا تھا۔ وہ آؤ نہ تاؤ دیکھتی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس آگ میں کود جاتی ہے اور اپنے لگتے جگر کو بچا لیتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آپ ہی کے زبان اطہر سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو میں نے آج دیکھا کہ ایک ماہ کا پیار یہ ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میں آگ میں کود گئی۔ اللہ کل بروز قیامت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کل بروز قیامت وہ ہرگز اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہم آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو تو اٹھائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے پاس موقع بھی ہے، محل بھی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا ہے، ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔